بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، یہ کتاب تسہیل المصادر ہے اور یہ اس کا پہلا صفحہ ہے۔ ہر فن میں اس کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جسے اس فن کی اصطلاح کہتے ہیں، الفاظ اصطلاحی کہتے ہیں، جو الفاظ اس فن کے خاص معنی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اس کو اصطلاحات کہتے ہیں۔ تو یہاں انہی اصطلاحات کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس فن میں لفظ کو کیا کہتے ہیں، جو ورڈ ہم بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں ہے صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، ہماری زبان سے جو نکلتے ہیں جو الفاظ، انہی ہر لفظ کو الگ الگ اس میں صیغہ کہتے ہیں، جسے ورڈ کہتے ہیں انگلش میں۔ اور پھر واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد معنی ہوتا ہے ایک، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ فارسی میں ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، اور عربی میں جو ہے وہ واحد ایک کو کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ لیکن فارسی میں یہ ہے کہ ایک ہوگا تو واحد، ایک سے زیادہ ہوگا تو جمع۔ اب اس کے بعد غائب سے آپ کو معنی سمجھ میں آتا ہو۔ غائب، جو شخص غائب ہو یعنی سامنے موجود نہ ہو، جو سامنے موجود نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب۔ اور حاضر کہتے ہیں فلاں شخص حاضر، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو سامنے موجود ہو، جو سامنے موجود ہو اسے کہتے ہیں حاضر۔ اب متکلم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بات کرنے والا۔ اب زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں وقت کو، یہ جو چل رہا ہے یا گزرا یا آنے والا، تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اور زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ماضی، مستقبل، حال۔ ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو یعنی فیوچر کو، اور حال کہتے ہیں پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے کو۔ اب اسی کو دیکھیے، انہوں نے نیچے اس کی تفصیل دی ہے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، جیسے کوئی کہے میں گیا تھا، یا میں نے کیا تھا، یا میں نے کیا، تو یہ کون سا زمانہ ہوا؟ یہ ہوا گزرا ہوا زمانہ۔ اور حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسے میں کھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، یہ۔ اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے کوئی کہے میں فلاں جگہ کل جاؤں گا، یا انشاءاللہ میں اس دن جاؤں گا، یہ ہوا آپ کا مستقبل، آنے والا زمانہ۔ اب فعل کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب فعل ہے، یعنی کام کرنے کو کہتے ہیں فعل۔ اب فعل کہتے ہیں کام کو جس میں زمانہ ظاہر ہو۔ اب فعل میں زمانہ تو ہو گئی، یا تو وہ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، وہ حال ہوگا۔ ماضی، مضارع، حال میں سے، یا ماضی، مستقبل اور حال میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں پایا جائے گا۔ اب جو ہے اس کے بعد ہے، یہ تو ہو گیا فعل۔ اب آئیے فاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو شخص کام کرے، یعنی کام کرنے والا، جو کام کرنے والا ہو وہ ہوتا ہے فاعل۔ ایک تو ہوتا فعل کام، فاعل کام کرنے والا۔ اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس شخص پر یا جس ذات پر فعل واقع ہوا ہو وہ ہوگا مفعول۔ جیسے اس کی مثال سن لو، جیسے زید نے عمر کو مارا، تو اس مثال میں مارنا ہے فعل، مارنا فعل ہے نا، مارا وہی اب فعل ہے، کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، زمانہ گزشتہ میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اب مارنا ہے فعل، اور مارنے والا کون ہے؟ زید، تو زید ہے فاعل، اور جس کو مارا گیا یعنی جس پر فعل واقع ہوا وہ کون ہے؟ عمر،
تو ایسی صورت میں اس مثال میں مارنا فعل ہوگا اور زید فاعل ہوگا یعنی مارنے والا، اور جو پیٹا گیا، جو پٹا ہے، وہ ہوگا مفعول۔ ٹھیک ہے، اب لازم دیکھیے، فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا، جو فاعل پر پورا ہو جائے، جسے تیسرے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی مفعول وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے، وہ ہوتا ہے فعل لازم۔ اب فعل متعدی کیا ہوگا؟ متعدی وہ ہے جو فاعل و مفعول دونوں سے مل کر کے پورا ہو، اسے کہتے ہیں متعدی۔ جیسے زید نے بکر کو دیا، اب زید دینا ہے فعل، دیا یہ ہوا فعل اور زید ہوا فاعل۔ اب بکر دیا کس کو گیا؟ بکر، تو بکر اس صورت میں ہوگا مفعول۔ اب ہر فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معروف و مجہول، تو یہ بتا رہے معروف وہ ہے جس کا کرنے والا فاعل معلوم ہو، یعنی جس میں یہ پتہ ہو کرنے والا فاعل معلوم ہو، جیسے زید نے کھایا، اب ایسی صورت میں کھانے والا کون ہے؟ زید، تو یہ ہوا فعل معروف۔ اب وہ جیسے چوری کی گئی، اب چور معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، تو ڈائریکٹ کیا کہا جائے گا؟ چوری ہو گئی یا چوری کی گئی، تو ایسی صورت میں چور یعنی جو فاعل ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو یہ ہوگا فعل مجہول، یعنی جس میں فعل کی نسبت اس کے مفعول کی طرف کر دی جائے تو وہ ہوتا ہے فعل مجہول۔ مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، اب زید پالا تو گیا ہے، پالا اور پالنے والا معلوم نہیں ہے کہ کس نے پالا، جو فاعل ہے وہ معلوم نہیں ہے، جب فاعل معلوم نہ ہو تو ہوتا ہے مجہول، اگر اب فاعل معلوم ہو تو ہوتا ہے معروف۔ مثبت، مثبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس میں کسی کام کے کرنے کو بتایا گیا ہو، اور منفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کو بتایا گیا ہو، یعنی نگیٹو۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، اور منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا۔ یہ اس کی اصطلاحی لفظ ہیں اور ان کے معنی یہیں پہ ذکر ہیں، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آگے یہ سارے الفاظ آنے والے ہیں، اگر آپ کو اس میں سے کسی کا بھی معنی پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو آگے چل کے پریشانی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اور انشاءاللہ سبق در سبق اب آپ کو یہ پڑھایا جائے گا، اور جلد ہی 15-20 دن میں انشاءاللہ یہ کتاب پوری کرا دی جائے گی۔